السلام علیکم بابا، عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو۔ آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ سوال یہ تھا کہ آج کے دور میں ہم کو اگر کسی کو سمجھانا ہو کہ ولایت یعنی عید غدیر کے کیا فائدے ہیں آج کی دنیا میں، تو ہم اس کو کیسے سمجھائیں گے، اور اس کا ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھائیے گا تاکہ بات واضح ہو جائے، سامنے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اور آپ کے سوال کا جواب جو ہے کہ آج کے دور میں اس ولایت امیر المومنین کو قبول کرنے کا فائدہ کیا، اگر کوئی یہ سوال کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر یعنی ہدایت کرنے والا اس کا انتظام کیا، اور چونکہ انسان خود اپنی اچھائی اور برائی کے سارے راستوں سے واقف نہیں، بہت سی جگہوں پر اچھائیاں ہیں تو ان کو لے نہیں پاتا، حاصل کر نہیں کر پاتا، برائیاں تو ان سے پرہیز نہیں کر پاتا، اس بنا پر زندگی میں ہزاروں مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں زندگی کے مختلف راستوں جو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ فرض کر لیے آپ نے ایک واشنگ مشین خریدی، ساتھ میں اگر بکلیٹ اس کے موجود ہے، تو جب تک کوئی انجینئر ساتھ میں نہیں آئے گا اور پریکٹیکلی ہم کو نہیں بتائے گا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، تو خالی بکلیٹ دیکھ کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے کتاب الہی کو سمجھنے کے لیے کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے یقیناً کافی ہے، لیکن اس کے رموز اور راز اور اسرار کو سمجھنے کے لیے، چونکہ پورا قرآن فقط صاف صاف انداز میں تو نہیں کہ ہر آدمی سمجھ لے، اگر ہوتا تو پھر شاید ہدایت کی ضرورت، ہدایت کرنے والی کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ لہذا اس کتاب الہی کو بھی سمجھنے کے لیے، چونکہ اس قرآن مجید میں سب کچھ ہے نہیں، نماز ہے، اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، لیکن ظہر کی کتنی رکعت، مغرب کی کتنی رکعت، صبح کی کتنی رکعت، یہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ان رکعتوں کو بتانے کے لیے اور قرآن کی آیات کی وضاحت کے لیے رسول اللہ تھے، اور رسول اللہ کے بعد چونکہ یہ قیامت تک قرآن باقی رہے گا، لہذا کوئی ہادی کا ایسا سلسلہ ہو جس کا قیامت تک وہ سلسلہ باقی رہے۔ لہذا پروردگار عالم نے انتظام کیا، رسول کو حکم دیا، میرے رسول اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کرو، اور بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور زمانے کے امام، اسی لیے آج زمانے کے امام میں موجود ہیں پردہ غیب میں، لیکن ہماری مشکلات بارہا میں ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ جب مشکل میں گرفتار تھا مولا کو یاد کرتا ہے، مختلف طریقے سے مولا اس کی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہمیں صحیح راستے پہ چل کر کے نجات تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے، بغیر اس کے زندگی کا کاروان آگے تو بڑھ جائے گا لیکن ساحل نجات تک نہیں پہنچے گا۔ دوسری بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور سے اس دور کے البتہ پریشانیاں، مشکلات، مسائل ہر دور میں تھے، لیکن اس دور میں کچھ زیادہ ہی ہے چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے۔ ہزاروں طرح کی انسان مشکلات، مسائل میں گرفتار ہے، کچھ اپنی ذاتی کی بنا پر اور اپنے اعمال کی بنا پر، اور کچھ دوسروں کی طرف سے، ہر طرف ڈکیتی، چوری، قتل، غارت کا بازار کتنی جگہوں پر گرم ہے۔ ہم سے بھی اگر تم پوچھو گے تو ہم ایک حد تک تم کو بتائیں گے، چونکہ ہمیں تمہارے پریزنٹ کا تھوڑا علم ہے، لیکن تمہارے پاس کے بارے میں ہم کو زیادہ علم نہیں ہے، اور تمہارے فیوچر کے بارے میں تو ایک دم علم نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا ہو جو ہمارے پاس پریزنٹ اور فیوچر کو سمجھ سکے، اور اس کے بعد ہماری زندگی میں رائے حل پیش کر سکے۔ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا علم رکھنے والا، اتنا باصلاحیت ملتا ہی نہیں۔ لہذا ہم پیغمبر، آل پیغمبر کے لیے اگر اعتقاد اس لیول پر نہ ہو تب بھی اپنے دنیاوی مشکلات و مسائل کے حل کے لیے محتاج ہیں، اور اس بنا پر پروردگار عالم نے جو سلسلہ شروع کیا ہدایت کا، ہر میدان میں ہم کو صحیح اور تشفی بخش جواب دینے کے لیے ہمارے جو راستہ ہموار کیا ہے وہ ائمہ کا، رسول اللہ کے بعد آج بھی زمانے کے امام موجود ہیں، اور
इंसान जब मुश्किलात और मसाइब में गिरफ्तार होता है और फरियाद करता है, तो ये फरियाद करने वालों ने बारहा महसूस किया, हजारों लोगों का कहना है कि हमें जवाब मिलता है, हमारी मुश्किलात का हल हमें मिलता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। जो जिस सलाहियत का मालिक होता है उसको उस अंदाज से परवरदिगार आलम का नुमाइंदा ज़माने के इमाम जवाब देता है। तो हादी की हर दौर में ज़रूरत थी, है और रहेगी, वरना इन मुश्किलात और मसाइल से भरी दुनिया में इंसान कहाँ पहुँच जाएगा कुछ नहीं पता। आज लोग आजिज़ होकर के खुदकुशी कर लेते हैं इसी मायूसी, इसी बदबख्ती की बना पर। लेकिन जब ज़माने के इमाम को हम फरियाद करते हैं, पुकारते हैं, मुश्किल का हल मिलता है, तो आदमी की मार्फत में इजाफा होता है। और फिर ये भी तो गैब के आलम में है, हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं हज़रत से। जब इंशाल्लाह ज़हूर होगा तो इस तरह की कोई भी कमी जो समाज में देखी जाती है, जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, जो परेशानियाँ हैं, जो कत्ल गारत है, जो मौला का इंशाल्लाह ज़हूर होगा तो समाज एकदम गुलजार होगा, सुकून होगा, कोई किसी का हक नहीं लूटेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा। तो ये फ़ायदे हैं इंशाअल्लाह, परवरदिगार आलम तौफीक दे कि उस हादी की अजमत को दर्क करें और हादी की ज़रूरत को महसूस करें। और वो हिदायत गर जब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हमारी ज़िंदगी में क्या काया पलट होता है इसको महसूस कर सके। इसको लोग महसूस करते हैं, करने वाले। अल्लाह में भी तौफीक दे कि हम भी महसूस करें इंशाअल्लाह।